رسا جاری رہے گا، فیض رسا جاری رہے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ عام عوام الناس اعلی حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ جو سب سے بنیادی بات ہے نا کہ آخر ہم اس نہج تک آئے کیسے کہ ہم اعلی حضرت اور علماء اہل سنت کی جو کتب ہیں، بالخصوص اعلی حضرت کی جو کتب ہے، اس سے کما حقہ استفادہ حاصل کرنے سے اس قدر دور ہو گئے، بلکہ بہت دور ہو گئے، ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ عوام کو بالخصوص اگر ہم بات کریں تو یہ اس نہج تک پہنچے کیسے۔ سب سے پہلا سوال تو اس میں یہ ایک کریٹ ہوتا ہے، اور اس کا میرا اپنا ناقص ذہن یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اہم ترین سبب ہے نا وہ عوام کا علماء سے دور رہنا ہے۔ اب ہم جمعہ پڑھتے ہیں، عوام کو جو کہتے ہیں جمعہ میں پہنچتی ہے، عام نمازوں میں رش نہیں ہوتا، جمعہ میں رش ہوتا ہے۔ عام عوام جب جمعہ میں پہنچتی ہے تو وہ بھی اس وقت پہنچتی ہے جب خطبہ یا تو شروع ہو چکا ہوتا ہے، خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ خطبے سے پہلے جو بیانات وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی عوام کتنی پہنچتی ہے یہ بتائیے۔ عوام آتی ہے، پھر وضو خانے پہ جاتی ہے، تو یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، آؤ جب امام صاحب، تو پھر بعد وقت بھی امام صاحب کو بھی جوش آ جاتا ہے کہ جو بات کرنی تھی کسی نے سنا ہی نہیں، چلو اب میں تو 15 منٹ تک اور سناؤں گا، کیوں لیٹ آئے؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ 15 منٹ لیٹ جمعہ ہوتا تھا، وہ اور 15 منٹ لیٹ آتے ہیں، ان کو اصل سننا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، جس کو آپ عوام کہتے ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ علماء اہل سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علمی ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بنیادی سبب ہے۔ وہ کتب جن سے استفادہ ہم کر سکتے ہیں، کسی حد تک تو کر سکتے ہیں، ہم اس سے بھی نہیں کر پا رہے، اور جھجک سی ہے۔ عوام کو چاہیے علماء اہل سنت کا قرب پائیں، عوام اہل سنت کو، ہماری عوام کو چاہیے، جو اسلامی بھائی انہیں چاہیے کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ اگر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو امید ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو تحریرات ہیں اور اس طرح اعلی حضرت کے جو مدنی پھول ہیں، اسے ایک اچھے انداز سے انشاءاللہ امیر سنت کی زبانی، دیگر مبلغین کی زبانی سننے کا موقع ملے گا۔ پھر فیضان سنت کا مطالعہ کرتے رہیں گے، امیر سنت کی دیگر کتب کا مطالعہ کریں گے۔ تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امیر سنت کی دو اہم کتابیں، یوں تو کم و بیش رسالے اہمیت کی حامل ہے، ہر رسالہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن دو کتب کا بالخصوص اس موضوع کی مناسبت سے بیان کروں گا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور غیبت کی تباہکاریاں۔ ان دو کتب کا اگر بغور مطالعہ کریں تو میرا حسن ظن ہے کہ اس سے اعلیٰ حضرت کی بعض کتب کے پڑھنے کا ذوق بھی نصیب ہوگا، اور کچھ نہ کچھ سمجھنا وہ شروع کر دے گا۔ امیر اہل سنت کئی جگہوں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیات نقل فرماتے ہیں، آپ کی باتیں، آپ کی عبارت، آپ کے الفاظ لکھتے ہیں اور اس کو آسان کرتے ہیں تاکہ ہم جیسوں کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے ماحول کے اندر کئی اسنائبہ ایسے ہوتے ہیں جو درس نظامی نہیں کیے ہوئے ہوتے، امیر اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے یہاں تک کہ ان کا ذہن بنتا ہے، بہار شریعت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، بہار شریعت کے مطالعہ کرتے کرتے ان کا ذہن بن جاتا ہے، پھر وہ فتاوی رضویہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم سیڑھی اگر اٹھائیں تو شاید اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اوپر چڑھنے کے لیے زینے کا استعمال بہتر، اور یہ وہ لفٹ کا پتہ بتا رہے ہیں جو اس کی بجلی نہیں جاتی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی بجلی نہیں جائے گی، یہ اس کا اسٹینڈ بائی ڈائریکٹ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرا رب سے حسن ظن ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، وہ محفوظ راستے سے اور ہمارے مقام مقصود تک یہ سواری پہنچا دے گی اللہ نے چاہا تو، کیونکہ یہ امیر اہل سنت اس پر لکھا ہوا ہے، اور میں اعلیٰ حضرت سے اور آگے دیگر ہمارے اکابرین جو بزرگان دین گزرے ان سے میرا حسن ظن ہے۔ اور پھر بندے کو اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بندہ جس طرح اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ویسا ہی ہے، رب اس کے ساتھ ویسا ہی ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو میں اپنے رب کے ساتھ یہ میرا حسن ظن ہے کہ میرا رب میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اس نے وہ راہ دی ہے جو ایسی راہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والا بہک نہیں سکے گا۔ الحمدللہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، کیا بات ہے، واہ۔ مجھے جان لے یہ منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے۔ رسا جاری رہے گا، فیض رسا